अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक गांव की कमसिन दोशीज़ा की सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कई दिन से नज़ीर अहमद सोच रहा था कि चिराग की लो मध्यम हो गई है या सितारा की आंखों में सितारे ज़्यादा चमकने लगे हैं। हवा की खुनकी बढ़ गई है या सितारा की मुस्कुराहट का दायरा। नज़ीर अहमद को बुढ़ापे ने ज़्यादा तंग कर दिया है या बेटी की गायब दमागी ने। वो तो उसकी ऐसी बेटी थी जो बाप के चेहरे को तकती रहती थी। उसे अपने अब्बा जी के चेहरे से ही इल्म हो जाता था कि उनको क्या चाहिए। अब वो कैसे भूलती जा रही है सब कुछ। सुबह भी वो नमाज के लिए नहीं उठी। लगता था कुछ सोचते सोचते आंखों में रात काटती। रोटी पकाती तो बेदिली से उसे पहले ही ठंडा कर देती। अभी जब खाना देकर गई तो नज़ीर अहमद ने लस्सी पीने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि लस्सी में नमक की बजाय चीनी डली हुई थी। मीठी लस्सी ने उसके दिल में इस कदर कड़वाहट भर दी कि उसे दिन काटना मुश्किल लगने लगा। वो सारा दिन यही सोचता रहा कि जब बेटी की आंखों से कुछ और रंग दिखाई देते हैं तो उन बापों का क्या बनता है जिन्होंने माँ बनकर पाला हो। नज़ीर अहमद की वो बेटी जो सरे शाम दरवाजे में खड़े होकर बाप की राह तकती थी, अब सुबह सवेरे छत पर खड़ी होकर कुएं की तरफ देख रही होती है। सितारा और नाजिया कम उम्री के अल्हड़पन में मस्त अपनी अपनी सुरहाइयाँ उठाए कुएं की तरफ जा रही थीं। उन्हें क्या मालूम आशिकारियों का ग्रुप भी शहर से आया हुआ है। उन्होंने सुना था कि जीप भर कर लड़के आए थे, जवान, खूबसूरत और अमीर। सबने अपना अपना पानी भर लिया। जब सितारा की बारी आई तो एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, आपको जहमत ना हो तो मुझे पानी दे दीजिए। उसने सटपटा कर देखा। नाजिया ने उसे इशारा किया कि चलो वापस घर चलें। उसी लड़के ने अपनी मुस्कुराहट का इस्तेमाल करते हुए दोबारा कहा, आपकी मेहरबानी होगी अगर मुझे अपने घड़े से पानी दे दें। कुछ ख़वातीन की आवाज़ सुनकर वो और नाजिया भागी। उन्हें मालूम था ऐसी बातों के चर्चे किस तरह होते हैं। वापस आकर भी उसका किसी काम में दिल ना लगा, बल्कि वो अफसोस करती रही कि पानी क्यों ना दिया मुसाफिर को। उसे बार बार वो आंखें और मुस्कुराहट याद आती रही और वो आवाज़ सुनाई देती रही। वो पहली शाम थी जब सितारा ने शाम की रोटी अब्बा के आने के बाद पकाई। अगर अब्बा याद ना दिलाता तो चूल्हा गर्म ही ना होता। सारी रात करवटें बदलती रही। उसे आज तक सुबह का इंतज़ार इस कदर बेसब्री से ना हुआ था। अब्बा के जाते ही उसने सुराहियों का पानी गिरा दिया और उन्हें उठाकर नाजिया की तरफ चल दी। अरे तुम कब से इस कदर पानी इस्तेमाल करने लगी कि एक दिन में दोनों घड़े खाली हो जाएं? नाजिया ने हैरत से पूछा, मगर सितारा की आंखें तो आज किसी और ही दुनिया में थीं। वो दोनों कुएं पर पहुंची ही थीं कि उसकी चूड़ियों की खनक बुलंद होती गई, गोया किसी को बुला रही हो। इतने में एक आवाज़ सुनाई दी, मुसाफिर को पानी पिला देंगी? सितारा को लगा जैसे उसके आने का मकसद पूरा हो गया हो। मुसाफिर ने कुछ कहना चाहा, मगर नाजिया की 16 बार आंखें उसे बाज रख रही थीं। आपका नाम महजबी होना चाहिए था। नाजिया के रुख मोड़ते ही सितारा की तरफ देखते हुए एहसन ने कहा। वो खामोश रही। आपकी चूड़ियों की खनखनाहट तो अच्छे खासे लोगों का ध्यान भटका देती होगी। मैंने तो पहले कभी किसी पर सफ़ेद चूड़ियाँ इस कदर सजती हुई नहीं देखी। सितारा की आंखें ये बातें सुनकर अब हैरत से खुलना शुरू हो गई। नाजिया ने उसे बुलाने के लिए पीछे देखा तो वो उसके कान में बोला, मैं कल आपका इंतज़ार करूँगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको अकेले आना पड़ेगा। नज़ीर अहमद बज़ाहिर तो खेतों में मसरूफ़ था, मगर उसका दिल और आंखों का एक कोना मुसलसल घर की तरफ मतवज्जा था। उसके दिमाग की सारी लहरें बेटी के गिर्द थीं। उसके हाथ कभी इतने सुस्त न थे कि मालिक को उसे काम के लिए टोकना पड़े, मगर जब दिल ही किसी और नौकरी पर लगा हो तो फिर हाथों का क्या कसूर। तुम जानती हो इस गांव की सबसे हसीन लड़की हो तुम। कमसिनी में तो हुस्न वैसे ही गुलाम होता है
اور پھر من پسند تعریف سننے کو مل جائے تو کیا تماشا ہو۔ تم نے کبھی شہر دیکھا ہے؟ وہاں کی روشنیاں تمہیں بہت پسند آئیں گی۔ یہاں کے ایک جیسے کھانے کھا کر تمہارا جی اوب کیا ہوگا نا؟ میں تمہیں اپنے شہر کے کھانے کھلاؤں گا۔ وہاں کی چہل پہل دیکھ کر تمہیں علم ہوگا کہ دنیا تمہارے گاؤں سے نظر آنے والے آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ خوابوں بھری پوٹلیاں ستارہ کی طرف پھینکتا رہا اور وہ خوبصورتی سے ان کو پکڑنے لگی، اور سنبھال رکھنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو آنکھوں کے راستے دل میں چھپا دیں۔ ان حسین خوابوں کا عکس ستارہ کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ اسے لگا وہ جلد روشنیاں دیکھنے چلی جائے گی۔ اسے یکایک گاؤں اندھیرے میں ڈوبا نظر آنے لگا۔ احسن نے اسے کیمرہ دکھایا۔ ستارہ نے ناسمجھی سے دیکھا تو اس نے تصاویر کا بتایا اور ریلی میں بنائی گئی تصاویر دکھائیں۔ میں ابھی تمہاری تصویر بنا کر دکھاؤں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنی خاص ہو۔ ستارہ نے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کافی زیادہ تصاویر بنوا لی۔ وہ خود کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھ کر حیران بھی تھی اور خود پر نازاں بھی۔ اچانک ہی وہ سنجیدگی سے بولا، تم اب واپس جاؤ، میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں اکیلے دیکھ کر حرف اٹھائے۔ ستارہ کو لگا کہ وہ کسی بھی ستارے سے زیادہ خوبصورت ہے اور کسی شاہیے سے زیادہ قیمتی۔ احسن کیمرہ اٹھا کر چل دیا۔ ستارہ نے نیچے دیکھا تو اسے کچھ گرا ہوا ملا۔ اس نے سوچا احسن کو آواز دے، مگر وہ اوجھل ہو گیا۔ نذیر احمد نے ایک فیصلہ کیا اور اگلے دن کھیتوں کے کام سے چھٹی لے کر اپنے قدموں کا رخ دوسرے گاؤں ستارہ کی خالہ کے گھر کی طرف کر لیا۔ ستارہ بیٹی، اگلے جمعے والے دن کھانے کا اچھا انتظام کر لینا، تمہاری خالہ شگن لے کر آنے والی ہیں۔ میں نے تمہارا رشتہ کاشف سے طے کر دیا ہے۔ یہ خبر تھی یا سیسا جو ستارہ کے کانوں میں اونڈیلا گیا۔ اس کو امید تھی کہ بیٹی غصہ کرے گی، مگر ستارہ کو دیکھ کر لگتا تھا کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ گاؤں کی سب سے حسین لڑکی کا نصیب ریڑھی بان کاشف سے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تو شہزادہ آ چکا تھا، تو کاشف کی کیا مجال؟ صحن میں موجود پھولوں کے گملے نہ کھل سکنے والے پھولوں پر رو رہے تھے۔ پانی کی سراہیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ یوں لگتا تھا کوئی مرگ ہو گیا ہے۔ نہ چولہا جلا، نہ پانی کا نوالا حلق میں اترا۔ اس نے ایسے گھر کی چیزوں کو تہس نہس کیا جیسے اس پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہو۔ جب اولاد سرزور ہو جائے تو باپ کو ہی ہار ماننی پڑتی ہے۔ وہ بھی ستارہ کے آنسوؤں سے ہار گیا۔ مجھے اس کا نام بتا جس کے سہارے نے میری شاکر بیٹی کو اس قدر بہادر بنا دیا ہے کہ وہ باپ سے ہی لڑ پڑی۔ ستارہ خاموش رہی۔ تمہارے پاس ستارہ بیٹا 1 ہفتہ ہے، جا اس کو لے آ، میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ رات کے اندھیرے میں باپ بیٹی کے درمیان ایک خاموش عہد ہوا۔ چراغ نہ جلنے کا اندھیرا تھا یا اداسی کا دھواں۔ نذیر احمد کی آنکھیں جلنے لگیں۔ صرف وہی اداس نہ تھا بلکہ گھر کا ہر حصہ ماتم کنا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی جو آج تک ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا۔ بیٹی کی آنکھیں دوبارہ مشل بن گئیں۔ اسے انتظار تھا اس لمحے کا جب وہ اپنے محبوب کا ہاتھ تھام کر آئے گی۔ وہ سوچ رہی تھی رات کو اس قدر طویل نہیں ہونا چاہیے، انتظار بیمار بھی کر سکتا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے آنکھوں میں سرما ڈالا، خوش رنگ لباس زیب تن کیا اور گیسٹ ہاؤس کی طرف چل دی۔ اس کی مسکراہٹ ماند پڑ گئی جب من پسند چہرہ دکھائی نہ دیا۔ کنویں پر پہنچی تو پتہ چلا کہ مسافر مہمان تو چلے گئے، کسی مقابلے میں شرکت کے لیے آئے تھے، فاتح بن کر چل دیے۔ وہ سارا دن اسی جگہ بیٹھی رہی۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا تو اسے ایک مانوس آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آنسو روک نہ پائی۔ ضعیف سورج اپنے ماند پڑتے ستارے کو لینے آیا ہوا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کا باپ اسے ساتھ لگا کر گھر لے آیا۔ اس نے کچھ نہ پوچھا، نہ کوئی طنز بھری نگاہ ڈالی، گویا وہ جانتا تھا یہی کچھ ہونا طے تھا۔ شہر پہنچ کر جب احسن نے تصاویر دیکھنا چاہی تو اسے پتا چلا کہ 2 میموری کارڈز اس کے سامان میں نہیں تھے، شاید وہ گیسٹ ہاؤس میں بھول آیا تھا۔ اس نے تصاویر لیتے وقت سوچا تھا کہ وہ ستارہ نامی لڑکی کے سارے عکس کمرشل کر دے گا اور اس کی پینٹنگز بھی بنائے گا، کیونکہ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے گاؤں کی انچھوئی زندگی اور حسن آج بھی پرکشش لگتا ہے۔
ستارہ کی تصاویر اچھی قیمت ادا کرنے والی تھیں۔ بے دم پڑی ستارہ کو اس کی سہیلی نے شہری بابو کے آنے کا بتایا تو وہ ننگے پاؤں دوڑی۔ وہاں احسن کو مسکراتا دیکھ کر اسے لگا اب تک جو وقت گزارا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ ستارہ نے احسن کو اپنے ابا کا وعدہ بتایا، جسے سنتے ہی وہ ہنسا اور بولا، میری کس بات سے لگا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا؟ میں تو تمہارے لیے واپس نہیں آیا، میں تو ایک فوٹوگرافر اور مصور ہوں۔ تمہارے خوبصورت چہرے کی بنائی ہوئی تصاویر اور مصوری میرے لیے اچھی کمائی کا ذریعہ بنیں گی۔ میں اپنے کارڈز واپس لینے آیا ہوں جو گیسٹ ہاؤس میں رہ گئے تھے۔ دیکھنا تم کتنی مشہور ہو جاؤ گی، ویسے اگر چاہو تو میں آدھے پیسے تمہیں بھی دے سکتا ہوں۔ ستارہ نے اسے ایک نظر بھر کر دیکھا اور اپنی مٹھی دبائی۔ سفید چہرہ لیے وہ الٹے قدم پیچھے ہوئی اور گھر کو بھاگی۔ احسن ابھی تک ان کارڈز کے نہ ملنے پر جھنجھلا رہا تھا۔ ستارہ نے ڈیوڑی کا دروازہ بند کیا، لکڑیاں جمع کیں اور آگ جلائی۔ آگ کے شعلوں میں اس نے سیاہ رنگ کے 2 کارڈز پھینکے اور ساتھ ہی اپنا دل بھی۔ اس نے اپنے آنسو ابا کے آنے سے پہلے ہی صاف کر لیے۔ شام کو جب ابا گھر آئے تو ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر بس اتنا ہی کہا، کل جمعہ ہے نا ابا، آپ خالہ کو ہاں کہہ دیجیے گا، میں نے اپنے دل کا درد آج جلا دیا ہے، آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے، بس میرے لیے کبھی ٹھنڈی آہ نہ نکالیے گا۔ ایک شام ایک بار پھر دسترخوان ان کی توجہ کا مرکز رہا اور ان دونوں کے ساتھ در و دیوار سسکیاں لیتے رہے۔ شادی والے دن ستارہ نے کاشف سے بس اتنا کہا، تم مجھے لال گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی بجائے جنگلی پودوں کے پتے تحفے میں دینا، میرا دل تمہارا وفادار رہے گا۔ موسم پر موسم گزرے، کبھی سردیوں کی طویل راتیں تو کبھی گرما کے چمکدار دن، کبھی خزاں کی زردی تو کبھی بہار کی خوشبو، مگر کاشف کبھی سوچتا کہ ستارہ کی آنکھیں اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ وہ کون سی کمی ہے جو اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے؟ وہ روشن چہرے پر موجود نین فاقہ زدہ کیوں لگتے ہیں؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ کسی نادیدہ راستے پر سفر کرتے کرتے اس کی آنکھیں تھک گئیں اور اس کا دل آبلہ زدہ ہو گیا۔ وہ بہار کی ایک شام تھی، ہر طرف کھانا پکنے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مغرب کی آذان میں کچھ وقت تھا۔ وہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اپنا من پسند کھانا کھا کر اس کے بچے کتنا خوش ہوں گے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنی بیٹی کی شوخ آواز سنائی دی، اماں آپ کو پتہ ہے میٹھے پانی کے نلکے کے ساتھ جو ٹیلا ہے نا، اس کی دوسری طرف کوئی مقابلہ ہونے والا ہے اور شہر سے کافی لوگ آئے ہیں، سب اتنے امیر لگ رہے ہیں اماں جیسے ٹی وی میں ہوتے ہیں۔ ستارہ کا دماغ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے لگا نلکے کا میٹھا پانی اس کے گھر میں سیلاب لے آئے گا۔ اسے لگا وہ ابا کی شکل جیسی لگنے لگ گئی ہے، جن کے بال اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر ایک ہی دن میں سفید ہو گئے تھے۔ وہ تیر کی رفتار سے اٹھی اور بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بس خوفزدہ ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر رہی تھی تاکہ جو کہانی اس کے ساتھ ہوئی تھی وہ اس کی بیٹی کے ساتھ دہرائی نہ جائے۔